نبی کا مہمان تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یا اللہ جب تو نے ہم پہ فضل کے بادل برسائے ہیں، وہ جنت کا تحفہ عطا کیا ہے، مالک تیرا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے جاگیر والے بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو رب کے کرم سے امید رکھو، وہ بڑا کریم ہے، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو سو دیتا ہے۔ یار سو نہیں، سو دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے نہیں، وہ لینٹر پھاڑ کے بھی دے دیتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے میرے ساتھیوں، اتنا دیتا ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رب کے رحم سے امید رکھو، رب فرمائے گا او حافظ قرآن تو فکر کیوں کرتا ہے، پہچانتا جا، تلاش کرتا جا، دیکھ لے کون کون ہے جو نبی کے دین کے لیے تجھ سے محبت کرتا تھا۔ صرف کھانا کھلانے والا نہیں، صرف پانی پلانے والا نہیں، جو بھی تجھ سے محبت حضور کے دین کی وجہ سے کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ تو نبی کا مہمان ہے، پہچان لے میرا کرم شامل حال ہے، انگلی تھامتا جا، جنت میں داخل کرتا چلا۔ اور وہ اتنا بڑا کریم ہے، سبحان اللہ، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، لوگوں بخشنے والا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ بڑا کریم ہے، مدد کرنے والا وہ، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا وہ، اور جب مدد کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو امید کا دروازہ کھولنے والا وہ۔ ابھی ترکی میں بڑا بھیانک، بہت بھیانک زلزلہ آیا، اس کا میں ذکر کروں گا، مگر میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی، کسی نے مجھے بھیجا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد ایک دودھ پیتا بچہ ریسکیو کیا، بڑی بہت مشکل کے بعد، وہ عمارت سے ڈھانچہ گر گیا تھا، اس بچے کو نکالا گیا، بتا اس ڈھانچے میں جہاں بڑے بڑوں کا دم ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی میاں، لوگوں کی آہیں نکل رہی ہیں، ویران ہو گئے، ملبوں کے ڈھیر بن گئی، پوری عمارتیں، پورے محلے ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، بڑے بڑوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، مگر وہ دودھ پیتا بچہ اپنا انگوٹھا منہ میں کیے ہوئے ہے، تبھی کسی اخبار والے نے فوٹو لے لیا، 48 گھنٹے کے بعد وہ بچہ نکلا، تب بھی منہ میں انگوٹھا کیے ہوئے تھا۔ وہ کون ہے جس نے اس بچے کی جان بچا لی؟ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے۔ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بناتا ہے۔ ان مدرسوں کا فائدہ دیکھو، سبحان اللہ، تمہیں اندازہ نہیں، آج میں دیکھتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے ہوں گے تو کیسے کام چلے گا، مگر بعض کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مدرسوں کے بچوں پہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں، منفی تبصرے کرتے ہیں، ان کے لباس پہ پھپکیاں کسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھنا نادانو، یہ مدرسوں کا فیضان ہے، جو مسجدوں کی میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تمہاری محرابوں میں قرآن پڑھا جا رہا، یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ پوری رات، یار تم ظہر پڑھے بغیر کام کرتے ہو، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء بھی غائب، اور جناب والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، مگر یہ ذرا سے بچے، کوئی سوار سے آیا ہے، کوئی کیمری سے آیا ہے، کوئی بلاسپور سے آیا ہے، بعض بچے تو دوسرے صوبوں کے آتے ہیں، بہار سے آئے، بنگال سے آئے، جھارکھنڈ سے آئے، یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کے تم ہی ماں باپ ہو، ان سے محبت کرو، نفرت نہ کیا کرو، 4-5 دن گھر سے باہر رکھو تو ماں کی یاد آتی ہے۔ ان بچوں کی قربانی تو دیکھو کہ کس طرح سے دور رہتے ہیں۔ مولانا قمر صاحب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی بقرعید کا ٹائم آیا دن گنتے تھے کہ کب بقرعید آئے گی، کب گھر جا کر کے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ آج اگر کوئی عالم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے پاس کچھ دولت اکٹھی ہو جائے تو لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں، مگر کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا عتیق نہیں دیکھتے، اس کا ماضی نہیں دیکھتے، اس نے جنرل ٹکٹ کے ساتھ، اس نے جنرل ٹکٹ سے
سے سواریاں کی ہیں, جنرل ڈبوں میں دھکے کھائے ہیں, کتنی پریشانی اٹھائی ہے. 15 سال تک ایک طالب علم محنت کرتا ہے, دال روٹی کھاتا ہے, تب جا کر کے مولانا قمر مصباحی بنتا ہے, تب جا کر کے وہ ایک عالم دین بنتا ہے. او بھائیو, کسی عالم کو اگر تم خوشحال دیکھو تو اس سے حسد نہ کیا کرو, اس کا ماضی دیکھ لیا کرو, اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا کرو, اور اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹا ہمیں تمہیں عالم دین بنانا ہے, ہمیں قرآن پڑھانا ہے, تاکہ تمہارا دین بھی سلامت رہے. وہ جس کا دین سلامت رہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے, اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا, اللہ اسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے. رات میں عشاء کے, دیکھو مغرب کی نماز پڑھی بچوں نے, مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں, عشاء کے بعد بال مدرسوں میں جہاں مغرب بعد کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بچے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے. سبحان اللہ, قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے. اور ہمارے مسلمان رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے ہیں. بس ان بچوں کی قربانی تو دیکھو یار, صرف اعتراض کرتے ہو, مثبت پہلو نہیں دیکھو گے ان بچوں کا. وہ فرشتے نہیں ہیں, ویکنس ہو سکتی ہے. لیکن نامکار والوں, تم نے مدرسے کو فروغ دیا ہے, چلا رہے ہو, محنت کر رہے ہو, اساتذہ کو خوب رسپیکٹ کر رہے ہو, اس لیے تمہیں سلام کروں گا. تمہارے لیے میرے دل میں اس لیے بھی جگہ ہے کہ ادارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا. وہ تشہیر العلوم ہے ہی واقعی, اللہ نے چاہا تو اس کی تشہیر ہو ہی جائے گی, ہو ہی جائے گا. میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے میرے ساتھیوں کہ ان بچوں کی قربانی دیکھو. مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا, عشاء کی نماز پڑھی, عشاء سے 11 بجے تک 12 بجے تک قرآن پڑھا, اور رات میں جب سوئے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. چونکہ جو موبائل چلاتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے, اور جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اور صبح کو وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے. استاذ بھی اٹھ گیا, وہ استاذ جسے تم 12-15 ہزار روپے دے کر کے اپنا غلام سمجھتے ہو, وہ استاذ بیچارہ 4 بجے اٹھ گیا اور کمچی لے کے بچوں کا سبق یاد کرا رہا ہے. تم نے تو ناشتہ بھی کر لیا بغیر نماز فجر پڑھے ہوئے. ان بچوں کی پیشانی کو چوما کرو, ارے ان کی گرد راہ کو جھک جھک کے سلام کیا کرو. اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا جب مدارس کے طلباء کو حقیر سمجھا جائے گا, جب علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے طلباء کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا, اے طالبان علوم نبویہ, دل تھوڑا نہیں کرنا. جب تم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں اور تمہارے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اس لیے اگر دنیا تمہیں مادیت نہ دے, تم مادیت سے دور بھی رہنا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر تمہیں اچھی تنخواہیں نہ دے تو تم دل تھوڑا نہ کرنا, دین کو چھوڑ مت بیٹھنا, علم دین سے اپنا رشتہ مت توڑ دینا. دین کا کام تم ہی کو کرنا ہے. دنیا میں جو مل رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن بعد مرنے کے تمہیں جو اجر ملے گا اس کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو, اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو. تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے. اور حافظ قرآن سے پتا ہے رب کیا فرمائے گا, بشرطے کہ وہ عامل ہو, بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو. اور اللہ چاہے تو ویسے بھی وہ تو مالک ہے, خالق ہے. رب فرمائے گا, او حافظ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے نا, یہ کہہ لو کہ جنت کی باؤنڈری میں داخل ہو رہا ہے, اب قرآن پڑھنا شروع کر دے. اور سن, رتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, آرام آرام سے پڑھنا, جلدی جلدی مت پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے. سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورہ بقرہ پڑھے گا, آل عمران پڑھے گا, سورہ نساء پڑھے گا, سورہ مائدہ پڑھے گا, سورہ انعام پڑھے گا, سورہ اعراف پڑھے گا, سورہ انفال پڑھے گا, سورہ توبہ پڑھے گا. وہ سورتیں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. رب کہہ رہا ہے پڑھتا چلا جا, آگے بڑھتا چلا جا. جب تو والناس پہ پہنچے گا, سین پر الحمد سے لے کر وہاں تک جتنے رقبے میں چلا ہے ساری جنت تیری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت فیضان غوث اعظم, عظمت قرآن, شان قرآن. نامکار والوں, تم نے کھانا کھلایا ہے, محبت کی ہے, مدرسے کا تعاون کیا ہے, جلسے میں بھی تعاون کیا ہے, آئے بھی ہو, محبت میں بیٹھے ہو, دل تھوڑا نہ کرنا. یہ 3 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں, اللہ نے چاہا یہ 300 کو بنائیں گے. ذرا زور سے بولو یار, زور سے بولو, اور آواز آئے, زور سے بولو.
सुभान अल्लाह 300 बच्चों को बनाएंगे, वो 303,000 को बनाएंगे। इल्म का चराग है, फलता फूलता चला जाएगा, जलता चला जाएगा। और ये जरा जरा से बच्चे माशाअल्लाह जो आपके यहाँ से फारिग हो रहे हैं, दीगर हुफ्फाज़ किराम की जमात के साथ दुनिया की ताकूती ताकतों के सामने सीना सिपर होकर जो आए दिन कुरान की बेहुरमती करते रहते हैं। अभी एक मुल्क में कुरान भी जलाया गया माज़अल्लाह। वो ये समझते हैं कि कुरान को जला करके कुरान को मिटाने की कोशिश करते हैं। उनकी गलतफहमी ये है कि कुरान को अगर छपवाना बंद कर दिया जाए, कुरान पाक की प्रेसों पे पाबंदी लगा दी जाए, तो शायद कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, कुरान मिट जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, नानकार वालों मेरी तरफ देखो, मैं उनको बताना चाहता हूँ नादानो, ये जो मदरसा चल रहा है तशहीरुल उलूम, यहाँ के 3 बच्चे खड़े हो गए और चैलेंज करते हुए उनसे कहने लगे सुभान अल्लाह। आइए हजरत तशरीफ लाइए माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी। आप लोग बैठे रहे, आइए उस्मान भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत प्यारा पढ़ते हैं हमारे उस्मान हारूनी साहब माशाअल्लाह। खैरियत से भाई माशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त भी कम है, मेरे फौरन बाद फिर हारूनी साहब तशरीफ लाएंगे। हजरात मैं ये कह रहा था, ये कि तीनों हाफिज कुरान हुफ्फाज खड़े हो गए और सीना सिपर होकर के दुनिया वालों से कहते हैं हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारे लोग पढ़े मेरे साथ, हक का पैगाम मिट नहीं। जो कुरान जला रहे हैं, कुरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, वो एक अपने लखनऊ का भी तो था ना, वसीम नाम का, वो अब तो सुना कुछ और नाम हो गया है उसका। वो कुरान बदलने चला था, कुदरत ने उसी को बदल दिया, वो खत्म हो गया, मिट गया। अब तो हुकूमत ने भी उसको लात मार दी, न दुनिया का रहा, न दीन का रहा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वहां तो पिटाई होना ही है, मगर यहाँ भी रुसवाई शुरू हो गई। अरे ये कुरान का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? जो कुरान से टकराता है वो जलील व ख्वार हो जाता है। कुरान रब की किताब है, जो कुरान को मिटाने की बात करेगा, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये 3 बच्चे तो तुम्हारे तशरीहुल उलूम के, और अगर मैं मदारी जोड़ लूं पूरे सवार के जिला रामपुर के, तो मियाँ 1000 तो जिला रामपुर ही में निकल जाते होंगे हुफ्फाज। मैं तो ये देख रहा हूँ जितनी मुखालफत बढ़ रही है कारी अहमद अली साहब, उतने ही हुफ्फाज बढ़ रहे हैं। पहले मस्जिदों के मुतवल्ली तलाश करते थे, मुफ्ती शाहिद साहब के पास पहुंच गए। रामपुर में मौलाना कमर साहब के असाजा, हम सब के असाजा रहते हैं वहां पर, उनके पास पहुंच गए कि साहब हमें हाफिज जी की जरूरत है। पहले हाफिज कम थे, मस्जिदें ज्यादा थी, अब हालत ये है कारखाने भी कम पड़ गए, मस्जिदों को कम पड़े हुए तो काफी जमाना हो गया। अब तो बात ये है कि एक एक मस्जिद में कई कई हाफिज कुरान शरीफ सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। वो कह रहा है कुरान मिट जाएगा, मगर जमीनी सच्चाई ये कह रही है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, क्या अल्लाह खुश रखे, जज़ाक खैर। सबको, आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको खुश रखे। जरा जोर से बोले, तीनों बच्चों की तरफ से पढ़ रहा था, हक का पैगाम मिट नहीं। पूरा मजमा पढ़े, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा चूंकि मुझे अपने दोनों मेहमानों का ख्याल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन स्टेजी लोगों में से हूं जो अपने बाद वालों को ख्याल करता हूं। और भी हैं मगर मैं भी उनमें से हूं। ख्वाह मुझे 30 मिनट बोलना पड़े, उसकी वजह यह है कि मैं इनके बाद होता तो मैं भी तो वेटिंग लिस्ट में ही होता, इसलिए ख्याल रखना चाहिए अहले स्टेज को भी एक दूसरे का। माशाल्लाह मुझसे पहले वालों ने मेरा ख्याल किया तो मैं अपने बाद वालों का ख्याल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए जरा जोर से सुभान अल्लाह। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन। अरे आप तो दुआ दे दो बुजुर्गों, हमारे वही काफी है। ये पैसा देने के लिए तो जवान बहुत है, आप तो बड़े हैं हमारे माशाल्लाह। बैठिए, अल्लाह खुश रखे आपको। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, बहुत। अरे बहुत सी मुर्गियां हलाल हो गई कुरान को मिटाने वाली। और तस्लीमा नसरीन थी बांग्लादेश की, ऐसी बीमारी में गिरफ्तार है कि बता भी नहीं सकती। सलमान रुश्दी था, वो भी टेढ़ा हो गया,
اور یہ اپنے بھارت میں یہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا، منحوسوں کا زیادہ نام لینا صحیح نہیں ہے پاکیزہ جلسوں میں. میں نے ایک دن ویڈیو کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تو اس میں ایسے رو رہا تھا جیسے جیسے وہ جو کھسیانی بلی کھمبے کو نوچتی ہے. وہ تو یہ اچھا کہ کھمبے پہ کرنٹ نہیں آ رہا ورنہ وہیں پچک جائے. ارے ذلت ان کے مقدر میں ہے جو قرآن سے ٹکرائے. نانکار والوں سے سبق حاصل کرو، خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں مجھے بتا رہے تھے نواب بھائی نے بھی بتایا، مولانا قمر صاحب نے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ اس بستی کے لوگ الحمدللہ ان بستیوں جیسے ہیں جو بچوں کو بالکل آل اولاد کی طرح پالتے ہیں. مہمان سخاوت تو نظر آ ہی رہی ہے ماشاءاللہ. مجھے باقی یہ بات میں نظر آ جائے گی الحمدللہ. کیوں میں اس کو الحمدللہ سخاوت تو ہے ہی ماشاءاللہ. میری طرف دیکھیے ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. بھئی اب تو تقریر مختصر ہوگی عزیز. اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے. بس یہ واقعہ سناؤ پھر تقریر ختم. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو. اگر بچے پڑھیں گے تبھی تم آباد رہو. بہت اچھا بول رہا، تبھی تم آباد رہو گے. دیکھو تعلیم، حضور علم کے بارے میں پتا کیا کہتے ہیں؟ علم اجالا ہے. علم حسان بھائی جب اجالا ہوگا تبھی تو اندھیرا ختم ہوگا. آج گاؤں گاؤں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی بندی کے، خاندان کے، گروپ بندی کے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے. بلکہ میں تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں بھئی لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مت لڑو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سنبھال کے رکھو. بچوں کو پڑھاؤ، MBBS بناؤ، عالم بھی بناؤ، فقیہ بناؤ، انجینئر بناؤ، مگر پہلے انہیں دین کی ضروری تعلیم دو. ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی، ابا کا جنازہ رکھا ہے تو ناپاک دور کھڑا ہوا ہے. روح تڑپ رہی ہوگی کہ بیٹے تیرے لیے میں نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، اور تو اتنا بد نصیب، تیرا باپ بھی بد نصیب کہ تیرے باپ کو اپنے بیٹے کی دعائے جنازہ نصیب نہ ہوئی. اور تو ایسا بد نصیب ہے کہ تجھے اپنے ابا کا جنازہ نصیب نہیں ہوا. تب احساس ہوگا تو اس امیر سے تو وہی غریب اچھا جو رکشہ چلاتا ہے مگر بیٹا مدرسے میں قرآن سناتا ہے. اور جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا سامنے وہ حافظ قرآن، اگرچہ وہ ناظرہ خواہ ہو، حافظ نہ ہو، ناظرہ خواہ ہو، مگر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہو، وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہے گا نا اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑے گا، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑے گا، تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو درد ہوگا، جو سوز و گداز ہوگا، وہ دوسروں کے دلوں میں شاید نہیں ہوگا. اور دعا تبھی زیادہ قبول ہوتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے، لگن زیادہ ہوتی ہے اور رقت زیادہ ہوتی ہے. دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی برس رہی ہیں، مالک میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. وہ باپ جب میں گھر سے پڑھنے جاتا تھا قرضہ اوروں سے لیتا مگر مجھے دیتا تھا. وہ باپ جو جمعرات کو چھٹی کے دن انتظار کرتا تھا اور جب تک میں پلٹ کے نہ آ جاؤں میرا باپ کھانا نہیں کھاتا تھا. یا ماں کا جنازہ رکھا ہے تو دل تاری ہے، رو رہا ہے. دعائے جنازہ پہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، چوتھی تکبیر کہی، نماز سے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد رو رہا ہے، قبرستان کی طرف جا رہا ہے. ہے تو غریب کا بیٹا مگر اس کے باپ کی روح مچل رہی ہے، مالک میرے بیٹے نے دولت تو نہیں کمائی مگر جنت میں جانے کا سامان ہو گیا ہے. میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے. رب کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. فرشتے کہیں گے مولا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، گناہ بہت زیادہ ہے. رب کہے گا فرشتوں میں غفار بھی تو ہوں، میں ستار بھی تو ہوں، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، رحیم ہوں، میں کریم ہوں. اے فرشتوں تم اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا ہمارے بہت سے ملنے والے ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہیں مگر کلینک میں قرآن، ہمارے سنبل میں ہے کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر بھی بنو. میں نے یہ کہا تم سے کہ گاؤں میں دیہات کی زندگی میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں، کھانے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں، آب و ہوا اچھی ملتی ہے، اپنے دالانوں پہ بیٹھکوں پہ درخت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یہ بہت ڈینجر چیز ہے. بھائی صاحب جھگڑوں سے تو بچو، جیسے ماسک لگا کے کرونا سے بچتے تھے نا، ایسی گردن دبا کے جھگڑوں سے بچ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے. اپنے بچوں کو کام کاج پہ لگاؤ. سارے بدلے تم مت لو کہ مجھے ایسے دے دیا، گھور کے دیکھ رہا تھا. اب رائفل نکال، اس نے ڈنڈا نکالا، تم نے رائفل نکالی. ارے ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا بھی نہ نکالتے، ہم تو
یہ کہہ رہے ہیں مگر نکالتے چلو ڈنڈے ہی نکال لیتے مگر رائفل نکال کر کے لائے. غصہ آپے سے باہر ہے. کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دو. بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ انتقام لے لے گا. تم برداشت کر دو. تم برداشت کرو. کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے اگر لڑائی بچتی ہو تو ہٹ جانا چاہیے. اپنا بھی فائدہ ہے, مخالف کا بھی فائدہ ہے. اور مخالف کو یہ سوچنا چاہیے. میں بھی دیہات میں رہتا ہوں, مولانا قمر صاحب مجھے پتا ہے جو حالات دیہات کے رامپور میں ہے نا وہی حالات سنبل میں ہیں. دیہات کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ارے الیکشن ختم ہو گئے, جس نے جسے ووٹ دے دیا یار بات ختم. اپنی اپنی محنت کرو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, کوشش کرو مگر آپس میں بھی دعا سلام رکھو. ہمارے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھوڑی ہے, دین کی دشمنی تھوڑی ہے. ہماری طرف کئی گاؤں ہیں ماشاءاللہ, دونوں پردھان آپس میں دعا سلام کرتے ہیں, دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں ہر جگہ یہ ماحول بنے, اور دوسرا اگر سلام نہیں کرتا تو اس کا کردار ہے تم جھک کے سلام کرو. حسان وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے. فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ وہ بڑھ کر سلام کرے